والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ان سب کی موت کا وقت ان کی پیدائش سے پہلے ہی متعین کر دیا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ وہ اس کی زندگی اور موت کے بارے میں ابھی سے اس کے کئی مہینوں کے بعد پھر اس بچے کی پیدائش دنیا میں ہوتی ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے اور اس کے لیے سب سے عظیم مثال دنیا کے سب سے پہلے انسان، دنیا کے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کی ہے. پہلے کی قوموں میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، صحت اور جسم کے اندر تندرستی ہوا کرتی تھی، حجم سے وہ کافی بڑے ہوا کرتے تھے، قوت سے وہ کافی زیادہ عظیم ہوتے تھے، پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تلاش کر گھر بنا لیا کرتے تھے. ان سب کے باوجود ایک دن انہیں اس بات کا احساس تو ہو گیا کہ موت یقینی ہے اور ان کی موت کے بارے میں ان کے بعد والوں نے اس پر یقین کیا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی بڑی قومیں دنیا سے کیا کرتی ہیں، جب دنیا کا پہلا انسان اس دنیا سے کیا کرتا ہے، جب دنیا کا پہلا نبی اس دنیا سے کیا کرتا ہے تو آخری نبی کا بھی وہی حال ہوگا اور آخری انسان کا بھی وہی حال ہوگا. نہ پہلا انسان بچ سکا، نہ آخری انسان بچنے والا ہے، نہ پہلے نبی بچ سکے اور نہ آخری نبی بچ سکے. کسی بھی شخص کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر موت آنے کی الگ الگ طریقے ہیں. کبھی انسان کو کسی بیماری کی بنا پر موت آتی ہے، کسی انسان کو بغیر بیماری کے موت آتی ہے، کوئی انسان کسی حادثے کا شکار ہو کر موت سے درکنار ہو جاتا ہے اور کسی انسان کو نہ بیماری ہوتی ہے نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے بلکہ انسان کو کوئی جانور کھا کے یا پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک دوسرا انسان قتل کر دیتا ہے. تو اس طرح موت کی کئی شکلیں اور ہر طرح کی موت انسان کے ذہن میں الگ الگ شکل میں لکھی گئی ہے. ہر انسان کی موت ایک جیسے ہو ایسا ضروری نہیں، لیکن کئی انسان ایک جگہ پر موت کا شکار ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے. جیسے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بس جا رہی تھی، اس میں 20 سے 30 افراد سوار تھے. اچانک وہ بس پلٹ گئی اور جتنے افراد تھے سب کے سب ایک ہی جگہ پر موت کے منہ میں چلے گئے. کسی جگہ کوئی انسان اپنے گھر میں موجود تھا، کہیں سے میزائل آیا، بم آیا، کوئی ایسی چیز ان پر آ کر گر گئی اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے. کبھی انسان سفر میں ہوتا ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے اور پانی کے اندر ڈوب کر مر جاتا ہے. تو انسانوں کے اندر موت کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. موت جب کسی کو لاحق ہوتی ہے تو زندہ افراد اس مرنے والے کا کچھ خاص اہتمام کرتے ہیں، اور وہ اہتمام یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کو احترام سے لایا جاتا ہے، اس کو غسل کیا جاتا ہے، اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کے آخرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد لے جا کر اپنے عقیدے کے مطابق جس کے پاس جیسا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کے پاس جو طریقہ ہے وہ یہ کہ پھر کہیں پر زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. تھوڑے لمحے کے لیے وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے روتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر وہاں سے الوداع کہہ کر واپس چلے آتے ہیں. کچھ دنوں تک اس مرنے والے کی یادیں باقی رہتی ہیں، اس کا کھانا، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا بیٹھنا، اس کی باتیں، اس کی نوکریاں، اس کی حرکتیں ذہنوں میں پھرتی رہتی ہیں. اور آہستہ آہستہ پھر دوسری چیزیں جب انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہیں، یہ پرانی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں، تو انسان کو یاد بھی نہیں آتی، اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا کوئی مرا تھا، میرے کسی کا انتقال ہوا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کیا دو سے افراد ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہو گئے کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال کے ہو چکے ہیں. بیٹے زندہ ہیں لیکن بیٹے کو اپنے باپ کی موت کے بارے میں کوئی خبر نہیں. حتیٰ کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ والد کا انتقال کب ہوا تھا تو نہ تاریخ معلوم ہے نہ کبھی سال کا پتا ہوتا ہے. بس کہا جاتا ہے ایسے انتقال ہوا، بڑے اچھے تھے، نیک تھے، وہ بناتے. اور کبھی کبھار والد کی موت کا واقعہ بتاتے ہوئے انسان مسکرا بھی دیتا ہے، اس کا احساس تک نہیں ہوتا. جو غم موت کے وقت میں تھا اب وہ غم اس کے چہرے پر، اس کے دل پر نظر نہیں آتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مرنے والوں کو بھولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کے پاس مرنے والوں کے کو بھولنے کی صلاحیت نہ ہوتی یا انسان ان کے واقعات کو ان کی یادوں پر نہ بھولتا تو زندہ انسان ایک لاش کی شکل میں ہوتا، وہ کبھی زندگی کے اندر صحیح زندگی نہ گزار سکتا. وہ ہمیشہ رونے میں، ہمیشہ بھوکا رہنے میں، ہمیشہ اپنے سر کو پیٹنے میں، کپڑے باندھنے میں اور بیکار انسان کی طرف پھرنے کا لگا رہتا. نہ اس کو زندگی کے کسی کام میں شوق ہوتا، نہ بیوی بچوں میں اس کا خیال ہوتا، نہ نوکری کا اس کو خیال ہوتا، نہ زندگی کے اندر اچھا کھانے، اچھا پہننے کا کوئی خیال ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں انسانی تجربہ ہے کہ جس گھر میں کسی محبوب کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے پورے دن بھوکے پیاسے رہتے، کھانا نہیں بناتے، کپڑے تک اچھے نہیں پہنتے. جب دیکھو جب تنہائی میں بیٹھے ہیں آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں.
کوئی مہمان آیا ملاقات کرنے کے لیے گلے مل کے زور زور سے رونے لگتے اور گھر کا ماحول ایسا بڑا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کچھ اور زندگی ہے، اب وہ اس زندگی میں نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اگر یہی حال، یہی غم، یہی فکر، یہی یادیں اگر ہمیشہ باقی رہی، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کا حال کیا ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کی طبیعت میں، انسان کے دل و دماغ میں سے جو پرانی یادیں، مرنے والوں کی یادیں نکالی جاتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ دنیا چند دنوں سے تھی، یہاں انسانوں کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آخرت کی زندگی وہی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی زندگی۔ کوئی انسان طاقتور ہو، دولت مند ہو، عہدیدار ہو، کرسی والا ہو، بڑے خاندان، بڑی اولاد والا ہو، وہ یہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ گرچہ بھی اس سے اپیل نہیں آتا کہ میری موت ابھی ہونے والی ہے، میں ایسا سال مرنے والا ہوں، میں 5 سال کے بعد مرنے والا ہوں، لیکن اپنے والد کے بارے میں جان کر تو اسے یقین ہوگا کہ میرے والد پیچھے اس کا انتقال ہوگا، میں نے انہیں قرضہ دیا ہے، میں نے انہیں غسل دیا ہے، میں نے انہیں کفن پہنایا ہے، میں نے انہیں دفن کیا ہے، میں ان کی نماز جنازہ پڑھ کر گھر آیا ہوں۔ اتنا قابل علم ہے تو لوگ سے یقین کر سکتا ہے میرا بھی حشر وہی ہونے والا ہے، میرے پاس میری اولاد میں ایسا نہیں کرے گی۔ تو جب موت کی انسانی حقیقت ہے، دنیا کی حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے انسان کو موت دیتا ہے، نبیوں کو موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رسولوں کو موت دیتا ہے، اور صالحین کو موت دیتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کافرین کو موت دیتا ہے، یہود و نصارا کو موت دیتا ہے، مشرکین کو موت دیتا ہے، فاسقین اور فاجرین کو موت دیتا ہے، رب کی نافرمانی کرنے والوں کو موت دیتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے دنیا میں کون سا عمل کیا کرتا تھا، اس کے حساب سے آخرت میں اس کا بدلہ ہوگا۔ اگر زندگی اس کی بہترین تھی، موت چاہے کسی بھی جگہ سے ہو، ایک نیک انسان تھا، بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا، یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ بیماری آئی تھی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر نیک ہوتا تو بیماری کیوں آتی، نیک ہوتا تو یہ حادثہ کیوں ہوتا، نیک ہوتا تو ڈوبتا کیوں، نیک ہوتا تو اس کا قتل کیوں ہوتا، قتل کیسے ہوگا، موت کیسے ہوگی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ موت سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی۔ اگر وہ نیک تھا تو چاہے کسی بھی شکل میں اس کی موت ہو، حتیٰ کہ اس کو جانوروں نے نوچ کر نکال دیا ہو، تب بھی وہ اپنے نیک اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی انسان مرنے سے پہلے بری حالت میں تھا، کفر میں تھا، شرک میں تھا، بدعت میں، خرافات میں، شراب میں اور کسی اور برائی میں مبتلا تھا، اور موت اس کی بغیر حد کے ساتھ ہوئی، بستر پر آرام کیا ہوا تھا، چاہے وہ قبض ہو گئی، چہرے کو دیکھے تو مسکرا رہا ہے، ہاتھ ایسے دکھائی دے رہا ہے، پیٹ ایسے نظر آ رہا ہے، چہرے میں خوبصورت بھی دکھائی دے رہی ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی، یہ چہرے کی مسکراہٹ اور یہ آسان موت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ جنتی نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مرنے سے پہلے کون سے اعمال کیا کرتا تھا۔ اگر اس کے اعمال برے تھے، موت چاہے اچھی ہو، وہ انسان جہنم میں جائے گا اپنے برے اعمال کی بنا پر۔ انسان کی زندگی حقیقت میں صحیح زندگی ہے، سوچ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ اگر نیک انسانوں کو بری موت نہ آنا ہوگی، کسی سختی کے ساتھ قتل نہ کیا جاتا ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں خنجر سے حملہ کیا گیا۔ صحابی نماز کی حالت میں ہے اور دشمن آ کر فارس سے، ایران کے علاقے سے دشمن آتا ہے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے ذریعے حملہ کر کے اس کو شہید کر دیتا ہے۔ اگر لیکن صاحب کو موت ایسی نہ آنی ہوتی، ہم دیکھتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، نبی کا شہر ہے، نبی کے داماد ہیں، اپنے گھر میں ہیں، جمعہ کا دن ہے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ایسے وقت میں دشمن ان کے گھر کے اندر داخل ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی بھی طرح یہ جو بری موتیں انسانوں کو نظر آتی ہے وہ انسان کے برے ہونے کی طرح برے ہونے پر دلالت نہیں کرتے۔ اس طرح سے دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی موتیں ہوتی ہیں جن کو شہادت کہا جاتا ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں بڑا انسان شہید ہو گیا۔ یہ کون سا انسان شہید ہوتا ہے، کس کو شہید کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ پہاڑ پر کھڑے تھے، اچانک پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہو، پیر کو زمین پر پڑھا اور کہا اس کو کیا ہو، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، اے اور مجھا اللہ بند کر دے، کچھ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور وہ شہید کرے گا۔ نبی کے ساتھ میں اس وقت ابوبکر صدیق تھے، ایک نبی تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ایک صدیق ہے، صدیق سے بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ساتھ اور دو صحابہ موجود تھے جن کے بارے میں نبی نے کہا اس کو کیا ہو، تو اتنا علیہ کا نبی اور صدیق کو شہیدان، ہمارے اوپر دو شہید بھی ہیں اور عمر فاروق ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں موجود ہیں۔ دونوں کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو شہید موجود ہیں، ان کی زندگی ان کو حیات کی اسی وقت میں نبی نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ دونوں شہید ہونے والے ہیں، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ نبی کا انتقال ہوا، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ان کا انتقال ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ عمر فاروق کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی اور پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر تھے، فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلے، مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تاریخ کی چھائی ہوئی تھی، دشمن انتظار میں تھا کہ جیسے ہی گزریں گے چھپ کر فوراً حملہ کریں گے۔ جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد چوتھے خلیفہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں، دشمنوں نے اچانک ان کے اوپر خنجر سے حملہ کر دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ ایسے کئی افراد ہیں، کئی صحابہ ہیں جن کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا گیا، جنہیں قتل کیا گیا، کبھی خنجروں سے وار کیا گیا، کبھی اور کسی طرح سے انہیں سزا دی گئی، کبھی ان کے جسم کو سینے کو چاٹ کیا گیا، سینے کو کاٹ کر ان کے اندر سے کلیجہ نکال کر منہ میں چبایا گیا۔ ایسے ایسے افراد ایسے شخصیتیں تھی اور ایسا ان کا انجام ہوا۔ اور کبھی انسانوں کے جسم کی توڑیاں کر دی گئی، ان کو زندہ زمین پر گھسیٹ کر ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ ایسے صحابہ نبی فرماتے ہیں من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے قتل کیا جاتا ہے وہ شہید ہے۔ کسی نے ہمارے مال پر حملہ کیا، ہمارا مال لوٹ رہا تھا، ہم نے اپنے مال کو بچایا اور بچانے میں سامنے والے ہم کو قتل کر دیا، نبی فرماتے ہیں فهو شہید۔ ومن قتل دون دینه فهو شہید، اور جو انسان اپنے دین کو بچانا چاہتا تھا، دین پر باقی رہنا چاہتا تھا، دین پر باقی رہنے کی بنا پر دشمن نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، آپ فرماتے ہیں وہ شہید ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی دین کی حفاظت کی۔ ومن قتل دون دینه فهو شہید، اور وہ انسان اپنی جان کو بچا رہا تھا، جو مسلمان اپنی جان بچا رہا تھا، لیکن سامنے والے نے ضد کر کے اس پر حملہ کیا اور قتل کر دیا، آپ فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہیں۔
ومن قتل دون اهله فهو شهید. اور جو انسان اپنے گھر والوں کو بچا رہا تھا، کوئی انسان آیا گھر والوں پر حملہ کر رہا تھا، جیسا عام طور پر ہوتا ہے. کوئی انسان بچاتا ہے لیکن جب اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید. نبی فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے. ایسے کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا المطعون شہید، جو داؤد کی بیماری میں ہلاک ہوا وہ شہید ہے. الموتون شہید، جو پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہوا اس کا انتقال ہو گیا وہ شہید ہے. صاحب الحج شہید، جو کہیں کسی جگہ پر تھا، چھت اس کے اوپر گر گئی، درخت اس کے اوپر گر گئی، گاڑی کے اندر وہ پلٹ گیا، کوئی ایسی چیز اس کے اوپر گر گئی جس سے اوپر گیا اور وہ شہید. نبی فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے. اسی طرح اس عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچے کی بنا پر اس کی موت واقع ہو گئی، آپ کہتے ہیں وہ بھی شہید ہے. کئی افراد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں یہ شہید ہے، لیکن ان کی شہادت میں اور وہ شہید جو اللہ کی راہ میں راستے میں جاتا ہے، سرحد پر جاتا ہے، شکار کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اور موڑی ہو مخالف کی ٹیمیں ہوں وہ اس پر حملہ کرتی ہیں، یہ اس پر حملہ کرتا ہے، یہ اپنے نفس کو بچا رہا ہے، اپنے دین کو بچا رہا ہے، اپنے ملک کو بچا رہا ہے، اپنے دین کو بچا رہا ہے، وہ انسان جب شہید ہوتا ہے تو اصلی جو شہید دنیا کے اعتبار سے کہا جاتا ہے وہی شہید ہے. بچہ جن کو شہید کہا گیا ہے وہ آخرت کے حساب سے نہیں، ان کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. دنیا کے اندر ایسے کئی لوگ الگ الگ طریقے سے بن جاتے ہیں، کسی کو شہادت نصیب ہوتی ہے اور کوئی ایسے ہی وفات پا جاتا ہے، لیکن کوئی عام طرح سے کسی کا انتقال ہو جائے جس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی خراب تھی. کوئی انسان نظر آئے کہ وہ شہادت اس کو شہادت حاصل ہوئی ہے، جس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گا. ہو سکتا ہے اس نے اپنی بہادری کے گر گیا ہو سکتا ہے اس کے اندر ریاکاری ہو سکتا ہے وہ ظلم کرنے والا تھا، وہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے گیا تھا، سامنے والے نے مار دیا، اس وقت صحیح نہیں مل رہی، اس لیے کہ وہ جب کرنے میں خود تاریخ تھا. ہو سکتا ہے تو برائی کا احتجاج کرتے ہوئے مارا گیا، ہو سکتا ہے وہ گھر میں شراب کی حالت میں کسی نے آ کر اس کا حملہ کر دیا، ہو سکتا ہے اس نے کسی کا مال لوٹا تھا اور جو مظلوم تھا اس نے آ کر اس کو قتل کر دیا، تو یہ مقبول شہید نہیں مانا جائے گا. یہ کہ وہ مجرم تھا، وہ ظالم تھا، وہ برائی کا ارتکاب کیا ہوا تھا اور برائی کے ارتکاب کی حالت میں جس کو قتل کیا جائے گا اس کو شہادت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا. دنیا کے اندر الگ الگ طرح کی موتیں ہوتی ہیں، انہیں شہادتوں میں سے ایک واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ دور، یہ مہینہ، یہ ایام ایسے گزرے، ہم نے بہت سے مناظر دیکھے، بہت سی تقاریر سنی، بہت سے خطبے سنے، لوگوں نے الگ الگ طرح کے واقعات بتائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ جب کوئی عالم اسٹیج پر کھڑے ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایٹم بم تھا، دنیا کا سب سے بڑا حادثہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی برائی تھی، اور پھر اس برائی کو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کبھی وہ دبانے کا کوشش کرتا ہے، کبھی وہ جملوں کے اندر ایسی باتوں کا استعمال کرتا ہے جس میں مسلمانوں کی جان، مال، عزتوں، آبرو سب کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی وہ شہادت حسین پر ماتم کرتے ہوئے، ان پر روتے ہوئے، ان پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صحابہ کو دان کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ہم نے یہ مناظر دیکھے. آخر کیا وجہ ہے کہ شہادت حسین محرم کا مہینہ آتے ہی بڑے بڑے اسٹیج بنائے جاتے ہیں، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے شہید کیا. ان سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے داماد تھے انہیں مدینہ منورہ کے اندر شہید کیا گیا. ان سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں امامت کی حالت میں سجدے میں شہید کیا گیا.
لیکن کبھی ان کی شہادتوں کے واقعے ذکر نہیں کیے جاتے، کبھی ان کے اعمال بتائے نہیں جاتے، کبھی یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ کہا جاتا کہ یہ بھی مظلوم ہے۔ حالانکہ واقعات بیان کرنے والے ہر قسم کے مسلمان ہیں، ہر فرقے کے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں وہ بھی ہیں، جو کہتے ہیں ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں وہ بھی ہیں۔ 4 امام والے 12 امام والے دونوں بھی اس معاملے کا اشتہار کرتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، لیکن جب تشہیر بازی ہوتی ہے تو بہت سے جملوں کے اندر غلط بیانی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں نبی نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ۔ لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پر لعن نہ کرنا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کی بے عزتی نہ کرنا، میرے صحابہ کی شان کو گستاخی نہ کرنا، میرے صحابہ کا نام لے کر مذاق نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا سمجھ لو نبی فرماتے ہیں کہ ان کا اگر تبراہم کی عظمت ان کی شان ایسے تھی، اگر آپ بہت پہاڑ کے برابر جو زمین کا بڑا پہاڑ ہے اتنا سونا کے اللہ کے نام میں خرچ کرو گے تو ان کے معمولی خرچ معمولی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کی کیا شان تھی؟ اسے نبی کا اتارا صحابی تھی، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ابوبکر صدیق صحابی ہیں، عمر فاروق صحابی ہیں، عثمان بن عفان صحابی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات ہیں۔ شہادت حسین کا وقت آتا ہے، شہادت حسین کی تقریریں ہوتی ہیں، ابوبکر صدیق کو بلایا جاتا ہے، عمر فاروق کو نام کاٹ کیا جاتا ہے، عثمان بن عفان پر طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ جانے کیسے بہتان لگائے جاتے ہیں۔ ام المؤمنین جو نبی کی بیویاں تھیں ان بیویوں کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور یہ پکارنے والے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہادت حسین ایک بہانہ ہے، شہادت حسین صرف اور صرف بہانہ ہے، شہادت حسین حقیقت میں اسلام کی عمارت کو ڈھانے کا بہانہ ہے، شہادت حسین کے جذبے درست یہ حقیقت میں اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑنے کا بہانہ ہے۔ شہادت حسین آج دنیا کے اندر اسلام کی شکل کو بگاڑ کر پیش کرتی ہے، اسی لیے اس بگڑی ہوئی شکل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کافرین کی تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون کہتا ہے ماتم کرنا اسلام ہے؟ کون کہتا ہے ڈھول بجانا اسلام ہے؟ کون کہتا ہے گانے گانا اسلام ہے؟ کون کہتا ہے بدن کو ننگا کر کے راستوں میں پھرنا اسلام ہے؟ کون کہتا ہے جسموں کو مار کر نوحہ کرنا اسلام ہے؟ کون کہتا ہے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر چھیننا اسلام ہے؟ کون کہتا ہے بازاروں کو راستوں کو بند کر دینا اسلام ہے؟ کون کہتا ہے ایسے نئے نئے نعرے لگانا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی تعلیم نہیں دی تھی، اسلام نے کبھی اس چیز کی تعلیم نہیں دی، اور ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جب معلوم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی شہادت حسین کا ذکر آتا ہے تو لوگ یزیدیوں کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں یزید پر لعنت ہو، یزیدیوں پر لعنت ہو۔ نبی کا فرمان ہے کہ مومن لعان نہیں ہوتا، لعن کرنا کسی پر لعنتیں بھیجنا یہ مومن کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کو یزید پر لعنت کرتے ہیں اور یزیدیوں پر لعنت۔ یزیدی کون ہے؟ کس کو یزیدی کہا جاتا ہے؟ اگر ہم ان کی نظر، ان کی نظریات، ان کا فلسفہ دیکھیں وہ کن کن پر اشارہ کرتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یزیدی وہ ان کو کہنا چاہتے ہیں جو شہادت حسین کے جنگ میں شریک نہیں ہوتے، یا پھر جو اہل سنت و جماعت ہیں جو نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، جو نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے یہ نوحہ ماتم نہیں کرتے انہیں یزیدی کہا جاتا ہے۔ یزیدی نوحہ ماتم نہ کرنے والے یزیدی، سنت کی پیروی کرنے والے یزیدی، شہادت میں کپڑوں کو نہ کھانے والے یزیدی،
शहादत के वाक़ियात को अपने जिस्म को तस्वीर न करने वाले ऐसी थी। तो नबी ने कौन सी तालीम दी? इसी चीज की तो नबी ने तालीम की है। किसने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब ये शहादत हुसैन का वाक़या पेश आता है, हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 60 हिजरी में मक्का से निकल कर कूफा की तरफ जाते हैं। मुख्तसर वाक़ये की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। जिस वक्त हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से बाहर जा रहे थे, कूफा की तरफ रुख किए हुए थे, अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर और हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया इस सब के सब के रास्ते में आ गए और हुसैन से कहा है, हुसैन आप कूफा की तरफ न जाओ, आप कूफा की तरफ न जाओ। क्या आपको लगता है कूफा वाले वफादार लोग हैं? ये शिया है, कूफा के लोग शिया हैं। इन्होंने अली के अली का ताउन करने का वादा किया था और अली को इन्होंने शहीद किया। अली को शहीद करने वाले शिया थे। आप समझते हैं कि ये आपका ताउन करेंगे? अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा था, तुम कहाँ जा रहे हो? इला कौमिन क़तलू आबा व जानू आबा, ऐसे कौम के पास जा रहे हो जिस कौम ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया, उस कौम के पास जा रहे हो जिस कौम ने तुम्हारे बड़े भाई हसन पर ताने किए और उनको जख्मी किया, कौन सी कौम का आप भरोसा करना चाह रहे हैं? इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने मना किया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मना किया, कहा कि ऐसी कौम की तरफ न जाना। यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया था कि आप उस कौम में से हैं, आप उस शख्सियत के खानदान में से हैं जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए नबी के पास, तो उन्होंने नबी को दो चीजों के दरमियान इख्तियार किया, दुनिया और आखिरत के दरमियान। दुनिया तो आपके नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत को कबूल कर लिया, दुनिया को नहीं चाहा। जिब्रील ने कहा कि दो चीजें क्या चाहते हैं आप, दुनिया या आखिरत? उन्होंने कहा आखिरत। जब आप उन्हीं के नवासे हैं, आप उन्हीं के खानदान से हैं, आपके नाना ने आखिरत चाहिए, तो आप इधर दुनिया के लिए क्यों जा रहे हो? क्या आप भी समझते हैं कि आपको खलीफा बना लेंगे? क्या आप भी समझते हैं कि आपको अपना बादशाह बना लेंगे? ये बादशाह के खिलाफत किसी और के लिए आप इनकी तरफ न जाना। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर भी चले गए। मुझे यकीन था शायद कि अब मेरे साथ ही अच्छा सलूक करेंगे। जिन्होंने मेरे बाप को, मेरे भाइयों को धोखा दिया, हो सकता है उन्होंने तौबा कर लिया होगा, मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। वहां पहुंचे, रास्ते में उन्हें एक खत मिला, मुस्लिम बिन अकील का खत, जिसको उन्होंने पहले इससे वहां के हालात मालूम करने के लिए भेजे थे। मुस्लिम बिन अकील का खत उनके पास आया, कूफा वालों के बारे में उन्होंने क्या मुकद पेश किया, खत में क्या लिखा था? वो कहते हैं, या हुसैन आप खुद अपने घर वालों को सबको साथ लेकर वापस मक्के की तरफ चले जाओ, कूफा की तरफ न आना। हुसैन बिन अकील को कत्ल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करने से पहले एक थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं हुसैन की जानिब ये खत लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है लिखो। तो उन्होंने एक जुमला लिखा था, ऐ हुसैन क्या किया है, अपने घर वालों को लेकर वापस चले जाओ और कूफा की तरफ न आना। इसलिए कि उन्होंने तुम्हें धोखा किया है, मुझे भी धोखा किया है। ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने बुलाया तो बड़ी शान से था, लेकिन ये धोखेबाज है। और जो धोखा देता है, जो झूठ बोलता है, वो कभी भी अपना नहीं हो सकता। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को ये इत्तला मिली थी कि कूफा वाले धोखेबाज। फिर भी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को आगे की तरफ चल दिए और करबला के मैदान पर वाक़या पेश आया। रात का वक्त था, रात के वक्त में मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को पढ़ा देनी। हुसैन के साथ आने वाले साथी भी उनके पीछे पड़ते हैं और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा की जो दोस्त थी वो भी उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ती है। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम है,
دونوں فوجیں ان کی کبھی ہیں، دونوں فوجیں آپس میں مل کر نماز پڑھتے ہیں، رات گزرتے صبح ہوتے ہوئے پھر دوبارہ عبید اللہ بن زیاد کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے دوبارہ جنگ کرنی شروع کر دی اور دوپہر ہوتے ہوتے ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، زمین سے خون ابلنے لگا، جب پتھر اٹھایا جاتا تھا تو وہاں خون نظر آتا تھا۔ ایسے خون اور خون کے جو واقعات بیان کیے یہ سارے جھوٹے واقعات ہیں۔ ایک چیز جو واقعہ ہے جو حقیقی ہے اس کو بیان بھی کریں، لیکن صحیح طرح سے بیان کیا جائے تو یہ درست ہوتا ہے۔ اگر سچے واقعے کے اندر جھوٹی باتیں ملا کر نظر کیا جائے تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہوتی ہے۔ یہ عالم کی، یہ شیخ الحدیث کی، یہ فلاں کی، یہ تفسیر پڑھانے والے کی، یہ قرآن پڑھانے والے کی، یہ قوم کے رہبری کرنے والے کی، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان صحیح ہو، مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ صحیح ہو، جو اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ان کے سر کو کاٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے سر لے جایا جاتا ہے، ان کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد جو حکومت کا گورنر تھا، اس نے لکڑی کے ذریعے حسین کے سر پر کچھ حرکت دینی شروع کی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کو دھکا کہا کہ سفر اپنی لکڑی کو نواز رسول کے چہرے سے ہٹا، اس لیے کہ میں نے اس کے نواز کے نانا نبی کو دیکھا ہے کہ اس چہرے کا اس موٹوں کا گوشہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے ان کو فوراً روک دیا۔ اب اس کے بعد اور تاریخ بیان کی جاتی ہے، یزید کے پاس کا سر لے جایا گیا، وہاں بھی اس کی توہین کی گئی، تو کہیں پر بھی تاریخ کے صحیح واقعات میں ذکر نہیں ہے کہ یزید کے پاس ان کا سر لے جایا گیا، بلکہ جب یزید کو اس کی اطلاع ملی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے اس پر غم کا اظہار کیا، اس پر عبید اللہ بن زیاد کو پہچانا، حسین کے ساتھ آنے والے جو خواتین تھے، جو بچے تھے، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھا، پھر ان کو اس دنیا احترام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ پھر بھی اس کے بعد باوجود یزید کو برا بھلا کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک صحابی کے معاویہ کے بیٹے ہیں، اور ایک بہت بڑا فرقہ جو اپنے آپ کو شیعہ اور روافض کہتے ہیں، انہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی تھی، اور دشمن کا بیٹا دشمن ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس بیٹے کو ایسا نام کرنا شروع کر دیا، اتنا مشہور کیا کہ دیکھتے دیکھتے دوسرے مسلمان کی جہالت میں جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے یزید کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں یہ واقعات تو دنیا میں ہوئی، لیکن اسلام ان واقعات کے بعد مسلمانوں کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام نے کبھی یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے؟ اسلام نے کبھی یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ اسلام نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو جلایا نہیں جائے گا؟ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے اشد الناس بغیر الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں اگر دنیا میں کسی کو ہوگی تو انبیاء پر ہوگی، ان کے بعد اگر کسی پر ہوگی تو انبیاء کے جیسے نیک لوگوں پر ہوگی، ان کے بعد نیک لوگوں پر، ان کے بعد اور اس سے کم نیک لوگوں پر، جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اور مسلمان کی علامت ہے جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، باپ کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹے کا انتقال ہوا یہی جملہ استعمال کر رہے ہیں، بیوی کا انتقال ہوا یہی پڑھا جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہوا اسی کی تعلیم دی گئی ہے، بھائی کا انتقال ہوا یہی جملہ دہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام صبر کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا کوئی محبوب کا انتقال ہو جائے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ آویلا مت جاؤ، کھجورا پیٹو، ناچو اور گاؤ، ڈھول بجاؤ اور اس طرح سے بازاروں میں پھر نہ تماشا کرو۔ اسلام کہتا ہے تمہارے محبوب کا انتقال ہو گیا، صبر کرو، واصبر فإن الله مع الصابرين،
صبر کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں ان کی وفات پر غم بنانا. اگر آنسو بہہ گئے تو آنسو بہانا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور ان کی قبر کے لیے، قبر کی وسعت کے لیے، آخرت کے لیے دعائیں کرنا، آخرت کے لیے دعائیں کرنا. اور نبی فرماتے ہیں انبیاء نام الجاہلیہ، یہ نوحہ ماتم کرنا، یہ ذکر و پکار کرنا، یہ شور و شرابہ کرنا، یہ راستوں کو بند کرنا، یہ چغلر بازیاں کرنا، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اسلام کا نہیں ہے. اسلام سے پہلے زمانے چاہیے سارے اپنے کام کیا کرتے تھے. اور نبی نے مینا کے میدان میں جب کئی لاکھ صحابہ کے سامنے خطاب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا لوگوں سنو، جاہلیت کی تمام رسمیں میں اپنے پیر کے نیچے بولتا ہوں، اپنے پیر کو پکڑ کر کہا کہ جاہلیت کے کتنے رسم و رواج ہیں یہ سب میرے پیر کے نیچے ہیں. یہ نوحہ ماتم کرنا جاہلیت کے کام ہے. لہٰذا میں اب میرے آنے کے بعد یہ نوحہ ماتم مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا. تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ شہادت ہوئی تھی تو ہم تو خوشی مناتے ہیں. جس کی بھی شہادتیں ہوئی تھی، صحابہ ہو، صالحین ہو، سب کو غم ہوتا ہے، لیکن غم منانے کے لیے ہر متعین تھی. آپ سے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کہ ہم پوچھنے کی شہید کس نے کیا ہے، اسے رضیدہ تعالیٰ کا نوحہ ماتم تو روز کرتے ہیں، لیکن شہید کس نے کیا؟ کون ان کے مجرم ہیں؟ خوشیوں سے ایک بہت بڑے عالم محمد حسین امین آلام کے اندر بیان فرماتے ہیں صفحہ نمبر 14 پر، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے شہید کیا تو انہوں نے فرمایا شیعہ. حسین کو شہید کرنے والے شیعہ ہیں. کہا گیا کون سے شیعہ ہیں؟ کہا کوفہ کے شیعہ. کوفہ کے شیعوں نے حسین کو قتل کیا ہے. جنہوں نے ان کے باپ کو قتل کیا، جنہوں نے ان کے بڑے بھائی حسن کو تکلیفیں دی، انہوں نے اس حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلایا، پھر دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر ان کو پیار و مددگار قتل کر دیا. اور وہی جو قاتلین ہیں، تماشا، وہی جو قاتلین ہیں جن کے بڑوں نے ان کو قتل کیا تھا، ان کی نسلیں ان کو ماننے والے انہیں کے مطلب کیا تھا باداموں پر نوحہ ماتم کرتے ہوئے نظر آتے. یہ کیسا تماشا ہے؟ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ اور پھر شہادت حسین کا نوحہ ماتم کر کے صحابہ کو گالیاں کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے تمام پورے عقائد سے محفوظ رکھے، ایسی برائیوں سے ہمیں بچائے، ایسی جاہلیت کے رسم و رواج سے ہم سب کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی شان کو گستاخی کرتے ہوئے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے مخالف ہر طرح کے رسم و رواج، ہر طرح کی بدعات، ہر طرح کی برائیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خاطر شہادت کی موت عطا فرمائے. جب تک کہ زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم